ساتھیو آداب، آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کریں گے NIOS کلاس 12 TMA 2024-25 بایولوجی 314 کا حیاتیات اردو میڈیم میں سالو TMA۔ اس کی PDF بھی اویلیبل ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، تصور کر کے آپ ایک سائنسداں ہیں اور کئی نئے جاندار کی دریافت کر رہے ہیں۔ آپ سب سے پہلے اسے کون سا گلگنڈم میں رکھیں گے اور کیوں؟ کیا آپ کے خیال میں درجہ بندی اس نظام کو سمجھنے میں ہمیں زمین پر زندگی مختلف اقسام کے مختلف مزید معلومات حاصل کرنے میں مدد کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ ہاں، اگر میں نے کوئی نیا جاندار دریافت کیا تو میں ابتدائی طور پر اسے کرین گلنڈم میں رکھوں گا، کیونکہ اس کی پیچیدہ فلکیات نیوکلیس پر مشتمل ہوگی۔ گلنڈم متنوع جاندار جیسے جانوروں، پودوں، فنگوں اور ویٹبرٹس سے گھرے ہوتے ہیں، پروٹسٹوں سے گرے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خصوصیات کی ایک وسیع پیچ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے بھائی اس کا دوسرا پیج ہے 13۔ درجہ بندی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ حیاتیاتی تنوع کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے، تحفظ کی کوششوں اور تحقیق کی رہنمائی کرتا ہے۔ نئے جانداروں کی درجہ بندی کر کے ہم اس کے ماحولیاتی کردار اور اہمیت کے بارے میں اپنے علم کو بڑھاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، سوال نمبر 2 کا ہے کہ ایسا کوئی دوسرے دو سرگرمیاں بیان کیے جو پائیدار ترقی میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان کے ایسے 2 جانوروں کے نام بتائیں جن کی بقا کو خطرہ لاحق ہے۔ دیکھیے، پائیداری ترقی کی سرگرمیاں: شجرکاری اور جنگلات کی بحالی۔ درخت لگانا اور جنگلات کی بحالی موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، حیاتیاتی تنوع کو بڑھانے اور ہوا کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ آف ری سائیکلنگ ویسٹ مینجمنٹ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آئے تھے آگے اسی میں ہے، پیج نمبر ڈال کے لکھے گا، کوشچن بلیک سے اور آنسر بلیک کے مؤثر طریقوں سے نافذ کرنا اور ری سائیکلنگ کو فروغ دینا۔ ہندوستان میں 2 خطرے جو 2-4 جانور، یہ بنگال ٹائیگر ہے، رہائش کے نقصان اور غیر قانونی شکار کی وجہ سے بنگال ٹائیگر شدید خطرے سے 2-4۔ ایشیائی ہاتھی ایلیفینٹ، میکسیکو ہینٹیٹیٹ کے ٹکڑے اور انسانی جنگلاتی حیاتیات کے تنازعات سے ایشیائی ہاتھیوں کی آبادی میں کمی کا باعث بنے۔ تیسرا سوال ہے، مائٹو کے نیڈیو کھورو اور جنگلات کی مشترکہ خصوصیات۔ تو اس کا جواب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے کلیئر کہ ڈبل چھلی کا ڈھانچہ، دونوں میں ایک ڈبل چھلی ہوتی ہے جو ایک بیرونی چھلی کو، اب جو ہے اس کے اندر ہے کہ مائٹو نیڈیو کی کلوروپلاسٹ کی کوئی 2 مشترکہ خصوصیت بناتے ہیں۔ دیکھیں، ڈبل چھلی کے ڈھانچے بتائے تھے میں نے آپ، دونوں میں ایک ڈبل چھلی ہوتی ہے جو ایک بیرونی چھلی اور اندرونی چھلی پر مشتمل ہوتی ہے، جو ان کے افعال کو الگ کرتی ہے اور الگ الگ اندرونی ماحول کی تشکیل کی اجازت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیے توانائی کو پیداوار، پہلے ہے توانائی کی پیداوار، اس کے اندر یہ ساری باتیں آپ لکھ دیں گے۔ تبدیلیوں کے عمل سے مائٹوکونڈریا فلوریسائنس کے ذریعے ATP تیار کرتا ہے، یہ ساری بات آپ اس میں لکھ دیں گے۔ چوتھا سوال ہے، اس کا B پارٹ ہے، اس حالات کو کیا کہتے ہیں جب کسی بچے کے فضلہ خارج کرنے میں دشواری ہوتی ہے، یعنی اسے جو ہے جب وہ ٹوائلٹ جاتا ہے تو اسے پریشانی۔ ڈاکٹر نے اس سبب کی خوراک میں ریشے دار غذائی کا ناکافی مقدار اور کھانے کی حالت میں بے قاعدگی کی وجہ سے فضلہ کے خشک اور سخت ہو جانا بتایا، اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، بیان کردہ حالات کو قبض کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے وضاحت۔ قبض بچوں میں یا غما کی ایک عام مسئلہ ہے جس کی خصوصیت فضلہ کرنے میں دشواری اور خشک سخت فضلہ کی موجودگی اگر کوئی عوامل کا نتیجہ۔ فائبر کی ناکافی مقدار، فائبر کی کمی والی خوراک اور پھلوں، سبزیوں، اناجوں اور پھلوں کی سخت فضلہ کے باعث بنتی ہے، کیونکہ فائبر نرم کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ کھانے کی بے قاعدہ عادت، یعنی کھانا چھوڑنا یا کھانے کی بے ترتیب عادت آنتوں کو عام حرکت میں خلل ڈال سکتی ہے۔ پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے، سردیوں میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ پانی نہ پینا فضلہ کو سخت بناتا ہے۔ علامت ہے، ہفتے میں 2-3 بار بھی کم آنتوں کی حرکت۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کے بعد جو ہے آنتوں کی حرکت کے دوران تناؤ یا درد، پیٹ میں تکلیف، انتظام۔ علاج میں اکثر فائبر کی مقدار میں اضافہ، مناسب ٹریکل یقینی بنا، باقاعدگی سے کھانا اور باتھ روم کے معمولات کو قائم کرنا۔ 5واں سوال ہے، اس کا A ہے، ہم مریضوں کی مدد کے لیے
ہیمولیٹسٹ میں سلفین کا استعمال کے لیے بہتر بنا سکتے ہیں، اور ہمیں علاج کے دوران خون نکالنے کے لیے یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ شریان کا استعمال کیا جائے گا یا اس مریض کے برابر پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو اس کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیموڈیلس میں سلفین کا استعمال کو بہتر بنانے اور خون تک رسائی کی جگہوں کے بارے میں باخبر فیصلہ مریضوں کی دیکھ بھال کرنے کو بڑھانے میں اہم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ حیاتیاتی مطابقت کو بڑھانا، سلفین چھلیوں کو تیار کرنا، زیادہ بیکٹیریا سورش کو کم کرنا اور ڈائلس کو دوران مریض کو آرام کو بہتر بنانا، چھلی کو تاکنا سائز کو بہتر بنانا، تاکنا سائز کو ایڈجسٹ کرنا، یہ ساری باتیں لکھیں گے اس میں، ٹھیک ہے، جیسے جیسے اس کے اندر لکھی ہوئی۔ خون کے بہاؤ کو شرح شرین رگوں کے زیادہ خون کے بہاؤ کی شرح فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری جو ہے چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور لمبی عمر تک رسائی، اے وی جو ایک شیرین کو ایک جوڑتا ہے، رگوں کو عام طور پر طویل مدت استعمال کرنے کی ترجیح دیتا ہے کیونکہ زیادہ دیر تک چلتا۔ آرام اور حفاظت، مناسب رسائی سائٹ کا انتخاب پیچیدگیوں کو کم کرتا ہے جیسے جمنا، انفیکشن اور تھرموموسس۔ چھٹا سوال ہے اور اس کا بی پارٹ ہے کہ انٹرنیٹ، اخبارات، میگزین، دیگر افراد کی مدد سے یا کسی دوسرے ذرائع سے اس سال اور پچھلے سال مارچ اپریل کے موسم کی ڈیٹا جمع کریں، جمع کیے گئے ڈیٹا کی ثقافتی تجزیہ کریں، نیز درجہ حرارت اور آب و ہوا میں ہونے والی تبدیلیوں کو رپورٹ کریں۔ آپ جمع کیے گئے ڈاٹا کو اپنی وضاحتوں کے ساتھ مربوط کر سکتے ہیں۔ ثقافتی تجزیہ آپ دیکھیں، درجہ حرارت کی تبدیلی پورا لکھا ہوا ہے کہ کس دور میں، یہ 2023 کا، یہ 2024 کا، اب تو 25 لگ چکا ہے، آج 1 جنوری 2025 ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 2024 کا ہے۔ اور اس کے پیچھے بھی ہے نمی کی سطح کے بارے میں، یہ بھی پورا لکھنا، اپریل 2024 میں ہوا، اور عدد و شمار میں یہ بھی پورا لکھنا آپ کو، ٹھیک ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجوہات کیا ہے نا، CO2 میتھین اخراج میں اضافہ، جنگلات کی کٹائی بھی اس کا ایک بڑی وجہ ہے، جنگلات کو بچانا ہے، اپنے جیون میں پیڑ لگائیں زندگی میں۔ گلوبل وارمنگ کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، ہمیں بھگت ہی رہے ہیں اور تیزی سے بھگت سکتے ہیں، سخت بیماریوں کے، صحت کے خطرات ہو رہے ہیں، آج کل جو بڑے امیر لوگوں کو بیماریاں لگتی ہیں وہ عام لوگوں کو بھی لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب اسی کے اثرات ہیں، ہم پیڑ کاٹ رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ان کی جگہ جو ہے بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ یہ تھا اس کا جواب، بائیولوجی کا تھا یہ، سالو کیا میں۔ اگر PDF چاہیے تو آپ دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔